گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی سے ملاقات کر کے ان سے ریاست مدینہ کا مسودہ تیار کرنے کی درخواست کی۔ کراچی میں ہونے والی ملاقات میں گورنر سندھ نے مفتی تقی عثمانی سے مدینہ کی ریاست سے متعلق خدوخال پر بات کی اور کہا کہ مدینہ کی ریاست بنانے کا وعدہ کسی اور نے کیا، عمل کا موقع مجھے مل رہا ہے۔ کامران ٹیسوری نے مفتی تقی عثمانی سے مدینہ کی ریاست کا مسودہ بنانے کی درخواست کی اور کہا کہ اس ملاقات کا مقصد بھی مدینہ کی ریاست کے نفاذ کی کوشش ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ مدینہ کی ریاست پہلے مرحلے میں سندھ میں نافذ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے علاوہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری فیضان مدینہ بھی گئے اور متکفین سے ملاقات کی۔ انہوں نے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے افراد کے لیے انتظامات کو سراہا، جمعۃ المبارک کی نماز ادا کی اور ملک کی سلامتی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ امریکی انٹیلیجنس نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر درجنوں ڈرون حملوں کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران اگلے ہفتے تک اسرائیل پر درجنوں ڈرون حملے کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ انٹیلیجنس اداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران کی جانب سے ممکنہ طور پر اسرائیلی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ایران ڈرونز کے ساتھ کروز میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق انٹیلیجنس نے قوی امکان ظاہر کیا ہے کہ ایران کی جانب سے ممکنہ حملہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہوگا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر اسرائیل کے میزائل حملے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جس میں متعدد سفارتکار بھی شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے قونصلر سیکشن کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں عمارت تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی حملے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دمشق میں اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس بریگیڈز کے سینئر کمانڈر رضا زاہدی بھی شامل تھے۔ ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران نے اپنے رد عمل میں حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں امریکی صدارتی ایڈمنسٹریشن کے سینئر عہدیدار کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطے میں ایران کی جانب سے ممکنہ حملے پر بھی تبادلہ خیال کیا تھا اور ہماری ٹیمیں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد سے مسلسل اسرائیل سے رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ممکنہ ایرانی حملے کی صورت میں اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ کی جانب سے بھرپور مدد کی جائے گی۔ سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی ذکا اشرف نے کہا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ عجلت میں کیا گیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ذکا اشرف کا کہنا تھا کہ شاہین آفریدی کو بطور کپتان مکمل موقع ملنا چاہیے تھا۔ شاہد آفریدی نے مجھے رضوان کو کپتان بنانے کا کوئی مشورہ نہیں دیا تھا۔ ذکا اشرف کا کہنا تھا کہ ورلڈ کلاس بیٹر بابر اعظم کے لیے میری نیک خواہشات ہیں۔ کوچز ملکی ہوں یا غیر ملکی صرف ٹیم کی بہتری کے لیے ہونے چاہئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کی گورنرشپ کی باتیں میڈیا میں سنی ہیں، ابھی تک باضابطہ آگاہ نہیں کیا گیا۔